شام کا بحران، فوجی زوال، سفارتی خوش فہمی اور اسرائیلی توسیع پسندی، اس حوالے سے گفتگو کریں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں میمونہ لطیف چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں VLC پاکستان۔ ناظرین، شام کے صدر احمد الشرع المعروف محمد الجولانی نے اسرائیل پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ملک میں تقسیم پیدا کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تناؤ اور انتشار کو بھی ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب اسرائیلی فوج نے دمشق کے قلب میں حملہ کیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی دروز اقلیت کی حمایت میں کی گئی۔ شام کے جنوب میں دروز اقلیت ایک خاصی بڑی تعداد ہے جن پر شام کی نئی ملیشیا نے فوجی ساز و سامان کے ساتھ چڑھائی کی اور درجنوں مقامی افراد کو ہلاک بھی کیا، مگر تازہ اطلاعات کے مطابق اب وہاں جنگ بندی ہو گئی ہے۔ شامی ملیشیا انخلا کر رہی ہے اور شامی صدر نے اقلیتوں کو تحفظ دینے کو اپنی ترجیح قرار دیا ہے۔ اسرائیل کا بھی انخلا کا مطالبہ تھا۔ اس سے پہلے اس برس مارچ میں شام کی ایک اور اقلیت الوی جس سے سابق صدر بشار الاسد کے خاندان کا بھی تعلق تھا، اس پر سرکاری ملیشیا اور HTS نے حملے کیے، جس میں سیرین آبزرویٹری آف ہیومن رائٹس کے مطابق کم از کم 1300 الوی بندوق بردار اور شہری ہلاک ہوئے۔ گزشتہ اپریل سے لے کر اب تک جنوبی شام میں دروز اقلیت پر حملوں میں کم از کم 130 سے زیادہ دروز افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل ان دروزوں کو بچانے کے بہانے جنوبی شام پر قبضہ کر چکا ہے۔ شام اس وقت ایک کثیر جہتی تباہی سے دوچار ہے۔ عسکری کمزوری، سیاسی افراتفری اور اسرائیل کے ہاتھوں علاقائی تقسیم کا خطرہ، جو اپنی امریکہ کی حمایت یافتہ اپنی سپر ملٹری پاور کے بل پر شام کے جنوب کے اہم شہروں اور پانی کے وسائل پر قبضہ کر چکا ہے۔ جنوبی شام میں جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ کوئی اچانک پیدا ہونے والا بحران نہیں ہے، بلکہ ان غلط پالیسیوں، اندرونی انحطاط اور بیرونی مداخلتوں کا منطقی نتیجہ ہے جو ایک دہائی سے جاری تھی۔ آج کا فوجی اعتبار سے مفلوج ہے۔ اس کی موجودہ سیاسی قیادت امریکی سراب کے پیچھے دوڑتی رہی اور اسرائیل نے اس کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ شام کی عرب فوج، جو کبھی خطے کی مضبوط ترین افواج میں شمار ہوتی تھی، خانہ جنگی کے دوران زبردست تباہی سے دوچار ہوئی۔ برسوں جاری رہنے والی خانہ جنگی، شورش، اندرونی بغاوتوں اور غیر ملکی پشت پناہی والے پراکسی گروہوں کے خلاف لڑائی نے شامی عرب فوج کی صف بندی، نظم و ضبط اور لاجسٹک انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا۔ جب دمشق نے بالآخر بیشتر علاقوں پر کنٹرول بحال کیا، تب تک اس کی فوج بری طرح کمزور ہو چکی تھی۔ نہ صرف افرادی قوت کے لحاظ سے کمزور، بلکہ مؤثر سینٹرل کمانڈ اور ملٹری صلاحیتوں سے بھی محروم ہو چکی تھی۔ یہ بحران اس وقت مزید شدید ہو گیا جب بشار الاسد کے رجیم کے خاتمے کے بعد ایک غیر مستحکم سیاسی انتقال اقتدار ہوا۔ صدر شرع عرف الجولانی کی قیادت میں نئی حکومت داخلی رقابت، حکومتی جمود اور طاقت کے خلا سے دوچار رہی، جس نے عسکری اداروں کی بچی کھچی ہمت بھی ختم کر دی۔ اسی دوران اسرائیل نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منظم انداز میں شام پر فضائی حملوں کی مہم شروع کی، جس کا مقصد شام کی فوجی صلاحیتوں کو مکمل طور پر تباہ کرنا تھا۔ 2024 کے اواخر سے 2025 کے وسط تک اسرائیلی فضائی حملوں نے شام کے ہوائی اڈوں، ریڈار نظاموں، میزائل مراکز، نیول پلیٹ فارمز اور زیر زمین اسلحے کے ذخائر کو نشانہ بنایا۔ یہ کوئی عارضی رد عمل نہیں تھا، بلکہ شامی فوج کی مکمل ملٹری غیر موثریت کا اسرائیلی منصوبہ تھا۔ آج کے حالات میں شام کے پاس اپنے دفاع کی کوئی حقیقی صلاحیت باقی نہیں بچی۔ شامی فضائیہ مفلوج ہے، میزائل پروگرام بارہا تباہ ہو چکے ہیں اور بحریہ محض علامتی وجود کی حامل رہ گئی ہے۔ اسرائیلی ڈرون اور طیارے بلا مزاحمت شام کی فضاؤں میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ 16 جولائی کو دمشق پر اسرائیلی بمباری، جس میں وزارت دفاع اور صدارتی محل کو نشانہ بنایا گیا، محض ایک اور مثال ہے کہ اسرائیل بغیر کسی بین الاقوامی جواب دہی کے کس قدر اعتماد سے شام کے دارالحکومت پر حملے کر سکتا ہے۔ یہ عسکری تباہی اگرچہ ایک دہائی پر محیط ہے، لیکن اس کی حالیہ شدت اور ناگہانی نوعیت دراصل دمشق کی ایک مہلک سیاسی غلطی کا نتیجہ ہے۔ اسرائیل اور امریکہ سے نارملائزیشن کی امید حالیہ برسوں میں شرع حکومت نے امن، اقتصادی بہتری اور مغربی حمایت کے وعدوں پر انحصار کرتے ہوئے اپنی عسکری خود مختاری ترک کر دی۔
ریاستی میڈیا اور سرکاری دانشوروں نے اس کو 5T چیس یعنی خماس الابعاد قرار دیا، یعنی جنگ سے بچنا، خلیجی سرمایہ کاری حاصل کرنا اور مغرب کی نظر میں بحالی۔ لیکن حقیقت میں یہ یک طرفہ مفاہمت تھی، جس کے بدلے میں شام کو نہ تحفظ ملا، نہ احترام، نہ ہی علاقائی خود مختاری۔ آج دمشق کی فضاؤں پر بمباری اور گولان کے محاذ پر اسرائیلی ٹینک اس غلط پالیسی کے انجام کی تصویریں ہیں۔ اس پالیسی کی بنیاد میں ایک اور سنگین مسئلہ پوشیدہ تھا۔ سابق HTS رجیم کا فرقہ وارانہ ڈھانچہ جو خانہ جنگی کے دوران ریاستی نظام میں سرایت کر گیا تھا۔ اس دھڑے نے، جس کی سوچ سلفی نظریات اور محدود مفادات پر مبنی تھی، قومی مفاہمت یا وسیع علاقائی توازن کی بجائے ایک تنگ نظری پر مبنی خارجہ اور داخلی پالیسی کو فروغ دیا۔ انہوں نے ایران، حزب اللہ اور عرب قوم پرست دھڑوں کو الگ تھلگ کر دیا اور امریکی اور اسرائیلی خوشنودی پر انحصار کو اپنی نئی حکمت عملی قرار دیا۔ نہ صرف یہ کہ اس سے علاقائی توازن بگڑا، بلکہ شام کا اندرونی اتحاد بھی کمزور ہوا اور ملک کو امریکہ کی زیر قیادت مغرب کی مرضی کا تابع بنا دیا گیا۔ لبنان کے جیو پولیٹیکل تجزیہ کار شرمین نروانی کے مطابق آج جب اسرائیل 3 مکمل ڈویژنز کے ساتھ گولان کی پہاڑیوں پر موجود ہے اور جنوبی شام کے درعا، السویدہ اور کنیطرا پر چڑھائی کی تیاریاں جاری ہیں، تو یہ شام کی موجودہ پوری حکمت عملی کی ناکامی، جس میں مغرب اور اسرائیل کو خوش کر کے تحفظ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسرائیل کی یہ پیش قدمی دروزی اقلیت کی حفاظت کے نام پر کی جا رہی ہے، حالانکہ درعا اکثریتی طور پر سنی علاقہ ہے اور اسرائیل کا مقصد دروزیوں کی حفاظت نہیں بلکہ ایک مستقل بفر زون قائم کرنا ہے تاکہ شام کے جنوبی حصے پر عملاً قبضہ کیا جا سکے۔ امریکہ نہ صرف خاموش ہے بلکہ اسرائیلی کارروائیوں کو عملی حمایت فراہم کر رہا ہے۔ ایک اور تجزیہ کار سوال کرتے ہیں کہ صدر شرع اب ایک المناک فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں۔ کیا وہ اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کریں گے جب شام عسکری طور پر مفلوج ہے، یا کیا وہ نارملائزیشن کے اسی راستے پر آگے بڑھیں گے جو اب شام کے جنوبی علاقوں کی اسرائیلی نگرانی اور نیم رسمی قبضے کی قیمت پر ہی ممکن ہوگا؟ شام آج محض ایک جارے پڑوسی کا سامنا نہیں کر رہا، بلکہ وہ ایک ایسے پڑوسی کا سامنا کر رہا ہے جس نے اسے دانستہ طور پر غیر مسلح، تنہا اور دھوکے میں رکھ کر اس کے دل یعنی دمشق تک پہنچنے کا راستہ بنایا ہے۔ اسرائیل کے موجودہ فوجی نقل و حرکت کوئی وقتی رد عمل نہیں، بلکہ ایک ایسی اسٹریٹجی کا آخری مرحلہ ہے جو برسوں سے شام کو مفلوج کرنے کے لیے ترتیب دی گئی تھی۔ یہ صرف فوجی زوال کی کہانی نہیں، یہ اس ریاست کی کہانی ہے جس نے امن کے وعدوں پر یقین کیا جبکہ اس کے دشمن جنگ کی تیاری میں مصروف تھے۔ یہی غلطی معزول ہونے والے صدر بشار الاسد نے کی تھی، اور یہی موجودہ عبوری صدر نے کی جس نے داخلی فرقہ واریت کو ریاستی پالیسی میں بدل کر قومی مفاد قربان کر دیا۔ اور یہ اس خطے کی کہانی ہے جہاں نارملائزیشن اب قومی خود سپردگی کا نیا نام بن چکا ہے۔ یہ نارملائزیشن کمزور حکمران اس وہم میں اپناتے ہیں کہ جب وہ نہیں لڑیں گے تو دوسرا بھی نہیں لڑے گا، لیکن طاقتور مخالف اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور خاص کر اسرائیل جیسا ملک جس نے دھوکہ اور سفاکی کی نئی مثالیں قائم کی ہیں۔ لیکن آخر میں سوال یہی باقی رہ جاتا ہے کہ کیا شام واقعی امریکی اور اسرائیلی فریب کے اس جال سے خود کو نکال پائے گا؟ اور اگر وہ اس عمل کا حصہ بن جائے جو ابراہم ایکارڈز کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک ایسا جیو پولیٹیکل منصوبہ جس کا بنیادی مقصد خطے میں اسرائیل کی بالادستی اور عرب دنیا کو اس کے تابع کرنا ہے۔ تاریخ کا تلخ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جو ریاستیں امریکی امن منصوبوں یا اسرائیلی وعدوں پر بھروسہ کرتی ہیں، وہ بالآخر نہ تو خود مختاری بچا پاتی ہیں اور نہ ہی اپنا قومی وقار۔ اگر شام بھی شطرنج حماسی الابعاد یعنی 5D چیس کے سراب میں الجھ کر اس منصوبے کا حصہ بنتا ہے، تو یہ حکمت نہیں بلکہ مکمل قومی شکست کے ایک اور باب کا آغاز ہوگا۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔